بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الفر الکامل علی شرم ید العامل النوع الاول۔ آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ یہاں سے عبارت شروع کریں گے۔ فَإِن قَالَ جوابہ جملۃ اسمیۃ فَإِن كانت مثبتۃ وجبت ان تکون مصدرۃ بإن او لام الابتدائیہ نحو واللہ ان زیدا قائم۔ عبارت سنیں۔ فَإِن كَانَ جوابہ جملۃ اسمیۃ فَإِن كانت مثبتۃ وجبت ان تکون مصدرۃ بإن او لام الابتدائیہ، پس اگر اس کا یعنی جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، جواب قسم جو ہے جملہ اسمیہ ہو، تو اگر مثبت ہو تو واجب ہے کہ وہ ان یا لام ابتدائیہ سے شروع کیا ہوا ہو۔ شروع کیا ہوا کس سے ہو؟ ان کے ساتھ یا لام ابتدائیہ۔ اس کی مثال جیسے واللہ، اب یہ جواب قسم ان کے ساتھ آ رہا ہے، ان زیدن قائم، یہاں پہ ان کے ساتھ آ رہا ہے جواب قسم، اور جواب قسم جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور مثبت بھی ہے، تو اب واجب ہے شروع کس سے؟ ان کے ساتھ۔ یہ جواب قسم ہے واللہ ان، یہ جواب قسم ہے جملہ اسمیہ ہے، تو ان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، یا لام ابتدائیہ کے ساتھ۔ واللہ لزید قائم، واللہ لزید قائم، ٹھیک ہے، واللہ لزید قائم۔ اب یہ دیکھیں، یہ جواب قسم ہے، لام مفتوحہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ تو جواب قسم کس کے ساتھ شروع ہے؟ لام مفتوحہ کے ساتھ۔ یہ قاعدہ یاد رکھ لیں۔ فَإِن كَانَ جوابہ جملۃ اسمیۃ فَإِن كَانَت مثبتۃ وجبت ان تکون مصدرۃ بإن او لام الابتدائیہ نحو واللہ ان زیدا قائم۔ اب یہ جواب قسم جملہ اسمیہ تو ان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جواب قسم جملہ اسمیہ ہے تو لام مفتوحہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، یا ان کے ساتھ شروع ہوگا، ان یا لام مفتوحہ کے ساتھ۔ قاعدہ سمجھ گئے؟ ترکیب بھی بہت ہی آسان ہے۔ یہ خیال رہے کہ جواب قسم کبھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جیسے باللہ اخبرنی، اچھا جملہ انشائیہ اخبرنی، ایسی قسم کو قسم استطافی کہتے ہیں۔ یہ با کے ساتھ مخصوص ہے۔ قسم استطافی یہاں پر مقصود بالبیان نہیں، کیونکہ در حقیقت یہ قسم نہیں ہوتی بلکہ صورتاً قسم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب کشاف نے کہا ہے کہ یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ استطاف قسم قسم ہے، اور کبھی جواب قسم جملہ خبریہ ہوتا ہے، جس کی تفسیر کتاب میں آ رہی ہے، جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جواب قسم جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور کبھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اگر مثبتہ ہو تو ان کے ساتھ شروع کیا جائے گا، یا لام ابتدائیہ کے ساتھ۔ اتنی سی بات یہاں پر انہوں نے بتا دی ہے۔ یہ جو میں نے بات بتائی ہے یہ آپ کے حاشیے میں لکھی ہے، 4 نمبر حاشیے میں۔ جواب قسم قد یکون جملۃ انشائیہ باللہ، ٹھیک ہے، باللہ اخبرنی ویسمى ھذا القسم قسم استطافی، اور یہ خاص ہے با کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وھذا القسم لیس مقصودا بالبیان ہا ہونا، اذ هو لیس بقسم حقیقت بل هو صورۃ، ولذا قال صاحب الشاف وغیر ان الاستضافہ قسیم القسم وقد یکون جوابہ جملۃ خبریۃ وتفصیل فی الکتاب الکامل۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ان کانت مثبتۃ بان لم یکن حرف نفی نہ ہو، ما نہ ہو، لا ہو، نہ ہو، ان نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے جی۔ اب ترکیب اس کی شروع کرتے ہیں۔ ترکیب بہت ہی آسان ہے، دیکھ لیں۔ پہلی بات ہے کہ کان ہے، فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی۔ ان دو جملے پہ آتا ہے، ایک شرط ہوتی ہے، دوسرے جزا ہوتی ہے، بس۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کی جو ترکیب ہم کریں گے وہ فا آ رہا ہے، سب سے پہلے تو واو ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی یہ ہے فا، سوری، سب سے پہلے فا آ رہا ہے، تو فا برائے تفصیل، ٹھیک ہے، تفصیل، ان حرف شرط، اور کان فعل ناقص، اور جواب مضاف ضمیر مضاف الیہ، اچھا مضاف مضاف الیہ ہو گیا، کانا کا اسم، جملتاً موصوف، اسمیتاً صفت، اچھا موصوف اپنی صفت سے مل کر فعل ناقص کی خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے، جملتاً اسمیتاً موصوف صفت ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اول، فا جزائیہ ہے،
یہ فا جزائیہ ہے. ان حرف شرط کان فعل ناقص، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی فعل ناقص، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل اور اس کا اسم مثبتتاً، اور یہ جناب فعل ناقص کی خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، کانت فعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم، فعل ناقص کا اسم، مثبتتاً اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ شرط ثانی. وجب صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مثبت معروف ان مصدریہ تکون فعل ناقص مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف. اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر، تو اس کا اسم بن جائے گا مصدرتاً، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل منفصل، اس کا نائب الفاعل با حرف جار، ان معطوف علیہ او حرف عطف، لام مضاف، الف لام برائے تعریف، ابتدائی مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، مجرور حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا. اچھا، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل ظرف لفظ سے مل کر صرف جملہ اسمیہ ہو کر، تکون یہ خبر فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطویل مصدر، یہ فاعل بن جائے گا واجبہ کا. واجبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ثانی کی جزا، شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر فعل جملہ مل کر جملہ شرطیہ ہو کر شرط اول کی جزا، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. بہت ہی آسان ترکیب ہے، وہی ترکیب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فإن کانا جواب جملۃ نسبیۃ، یہ تو وہی بن گئی اس کا فعل ناقص کا اسم خبر. ان حرف شرط ہے تو ٹھیک ہے، فا جزائیہ ہو جائے گا، پہلا فا تفصیلیہ ہے، یہ فا جزائیہ ہو جائے گا. اب ان ہے، اس کے بعد شرط ہوگی اور جزا ہوگی، وہ دیکھ لیں. یہ ان کانت ہے، فعل ناقص ہے، ہی ضمیر اس کا اسم ہوگا، مثبتاً اس کی خبر ہو جائے گی. آگے واجبت تکون کے اندر ہی ہے، ضمیر اس کا اسم ہے، مصدرتاً اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، فإن کان جواب جملۃ نسبیۃ فإن کانت مثبتاً، کیونکہ اس کے جو خبر ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. واجبت ان تکون مصدرتاً، کیونکہ تکون کے اندر ہی ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے، مصدرتاً پڑھیں گے کیونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین کو اپنی رحمت نظر فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.